الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن صدق اللہ العظیم۔ میرے انتہائی معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العالمین کا کروڑہ بار شکر ہوا، احسان ہوا کہ رب لم یزل نے مجھ اور آپ کو رمضان المبارک کا باسعادت بابرکت مہینہ نصیب فرمایا۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ وہی مہینہ ہے رمضان کا کہ جس میں اللہ نے اپنا کلام نازل فرمایا۔ تو معلوم ہوا کہ رمضان اور قرآن کا ایک گہرا تعلق ہے، تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ اس رمضان المبارک میں ہم اپنی ایسی ترتیب بنائیں کہ ہم قرآن مقدس کی تکمیل فرما لیں، یعنی وہ کلام جو اللہ کا کلام ہے اس کو اپنی زبان سے ہم ایک دفعہ دہرا لیں، ایک دفعہ پڑھ لیں۔ تو سب سے پہلی میری گزارش یہ ہوگی کہ اس رمضان کو دیکھیں، رمضان پہلے بھی آتے تھے، اس کے بعد بھی آتے رہیں گے، لیکن ہمارے لیے کیا پتہ یہ آخری رمضان ہو، تو اس رمضان کو قیمتی بنانا ہے۔ ہم نے جو غیر حفاظ ہیں، میری بہنیں ہیں، میرے بھائی ہیں، میرے بزرگ ہیں، آپ سارے یہ نیت فرما لیں، نیت کر لیں کہ ہم نے اس رمضان میں قرآن مقدس کی 2 دفعہ تکمیل کرنی ہے، نہیں تو ایک دفعہ کم سے کم ہم نے لازماً قرآن کریم مکمل کرنا ہے۔ اس کی ترتیب کیا ہے؟ میں نے بہت سارے لوگوں کو یہ ترتیب بنا کے دی، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ جس نے اس پر عمل کیا ہے، اللہ رب العالمین نے اس کے لیے آسان فرمایا ہے کہ اس نے قرآن مقدس کو مکمل کیا ہے۔ ترتیب کیا ہے کہ آپ ہر نماز میں، صبح فجر ہو، ظہر ہو، عصر ہو، مغرب، عشاء، جب اذان ہو تو آپ مسجد چلے جائیں۔ مغرب سے تھوڑی دیر پہلے یا پھر تھوڑی دیر بعد، افطاری کے بعد آپ اپنا پارہ مکمل کریں، جو میں ترتیب سے بتاؤں گا۔ پہلی ترتیب تو یہ ہے کہ جب بھی اذان ہو آپ مسجد جائیں، مسجد جا کر آپ اپنا سپارہ لے کر کے پڑھیں، قرآن کریم ہونا چاہیے، مصحف ہاتھ میں ہونا چاہیے، وہاں سے پڑھیں، ایک پاؤ ہر نماز کے ساتھ پڑھیں۔ اگر مغرب میں مس بھی ہو جاتا ہے پھر بھی انشاءاللہ الرحمن عشاء میں آپ کا پارہ مکمل ہو جائے گا۔ تو چونکہ اس طرح ایک ایک پارہ اگر روزانہ پڑھتے رہیں تو 30 دنوں میں ہمارا قرآن کریم مکمل ہو جائے گا۔ تو یہ ترتیب سارے حضرات بنا لیں۔ دوسری بات، قرآن کریم فرقان حمید میں ایک سورت آتی ہے، سورۃ النصر، آخری پارہ ہے، اور سورت نمبر 5، یعنی اگر سورۃ الناس سے شروع کی جائے تو سورت نمبر 5 ہے یہ سورۃ النصر۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح۔ جو شخص اس سورت مبارکہ کو آج کے دن عصر کی نماز کے بعد 17 مرتبہ اور مغرب کی نماز کے بعد 19 مرتبہ پڑھ لیتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے لیے فتوحات کے دروازے کھولیں گے۔ کیسے دروازے؟ کہ اگر رزق کی بندش ہے، بہت سارے حضرات ہیں جو کہتے ہیں رزق کی بندش ہے، ہمارے اوپر کسی نے بندش لگا دی ہے، تو ان کے لیے یہ عمل بڑا خاص ہے کہ آج کے دن آپ نے سورۃ النصر کو 17 مرتبہ عصر کی نماز کے بعد پڑھنا ہے، اور اس تصور کے ساتھ پڑھنا ہے کہ رب العالمین میرا جیسا کیسا مسئلہ ہے، جیسی کیسی بندش ہے، دروازے بند ہیں، اللہ رب العالمین اس سورت کی برکت سے ان سب کو کھول رہے ہیں، میرے لیے راحتوں کے دروازے کھل رہے ہیں، میرے لیے عافیت کے دروازے کھل رہے ہیں، میرے لیے اللہ رب العالمین بڑی آسانیوں کے دروازے کھول رہے ہیں۔ اگر میں بیمار ہوں تو میرے لیے صحت کے دروازے اللہ رب العالمین کھول رہے ہیں۔ اس تصور کے ساتھ اگر آپ نے آج کے دن سورۃ النصر کو پڑھا ہے، بڑے بزرگوں کے مجربات ہیں، بہت لوگوں نے اس پر تجربہ کیا ہے، اللہ رب العالمین اس کی برکت سے آپ کا جیسا کیسا مسئلہ ہے اس کو حل فرما دیں گے۔ کرنے والی ذات رب العالمین کی ذات ہے، شفا اللہ دیں گے، بندشیں اللہ کھولیں گے۔ لیکن اس صورت میں اتنا کمال ہے، اتنا کمال ہے، جو شخص پڑھ لیتا ہے اللہ تعالیٰ جیسا کیسا مسئلہ ہے اس کا حل فرما دیتے ہیں۔ تو آج کے دن کے لیے آپ نے
असर की नमाज के बाद सूरत नस्र को 17 मरतबा और मगरिब की नमाज के बाद सूरत नस्र को 19 मरतबा पढ़ना है और फिर रब के हुजूर दुआ करनी है, अपना मसला परेशानी रब के हुजूर पेश करना है, रखना है। अल्लाह ताला इसकी बरकत से हम सब की सारी ज़रूरतों को, मसाइल को पूरा फरमा दें, हल फरमा दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।